فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم آت حکما ورشدا اللہم آت حکما ورشدا اللہم آت حکما ورشدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انشقاق کریں گے۔ 30th پارہ ہے یہ، 30ویں پارے کے اندر ہے یہ سورت۔ سورہ انشقاق۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اسی کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اچھا یہ اپنا کیمرہ اپنا اسپیکر بند کر دیں ہمارا فاطمہ۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ وإذا الأرض مدت، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ وألقت ما فيها وتخلت، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وأذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، مجھے شفق کی قسم اور رات کی۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی کہ جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، القرآن لَا يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جہنمیوں نے تو کفر کیا اور وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں المناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ، سوائے وہ لوگ، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اور ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم انشاءاللہ سورہ انشقاق کریں گے۔ سورہ انشقاق میں بنیادی طور پر حساب اور کتاب اور قیامت کا منظر اور لوگوں کا جمع کیا جانا، اور پھر ہر انسان کو اس کا جو اجر ملے گا اس کی کوشش کے مطابق، اس کا تذکرہ ہے۔ انشقاق کا لفظی معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے اور یقینی دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب کو پیش ہونا ہے اور ہر حال میں پیش ہونا ہے، اور اس قیامت کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، جس کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے کہ قیامت کا آغاز آسمان کے پھٹنے سے ہوگا۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔
اور آسمان بھی کوئی عام آسمان نہیں ہے، یہ 7 آسمان اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے ڈسٹینس 500 سال کا، اتنے مضبوط آسمان، اور پھر ان کا پھٹ جانا ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا پھٹنا ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر کتنا زیادہ موجود ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، یعنی ان کا جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ اب تم پھٹ جاؤ تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، اپنے وجود کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اور ان کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے، یعنی آسمان کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ اپنے وجود کو ختم کرے، اور اطاعت کا جذبہ اتنا زیادہ کہ جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اس کو فوراً پورا کرے گا، اور باقاعدہ اطاعت کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں ڈپکٹ کیا ہے اس کو ایک امیجنری صورت میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ویجیلنٹ ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا میں نے اپنے آپ کو فوراً سر تسلیم خم کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو فوراً جھکا دینا ہے، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنی خواہش کو ختم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس حال میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ سور ہے، اور ان کی گردن ٹیڑھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے کان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ذرا سی بھی دیر نہ لگے کہ میرا جو ہے وہ سور کو اٹھانے میں میری دیر لگ جائے، تو انہوں نے سور کے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا تو وہ فوراً جو ہے وہ سور کو اس کی آواز کو سور پھونکیں گے اور اس کی آواز کو پروڈیوس کریں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنا اللہ کے حکم پر پورا اتریں گے۔ تو لہٰذا کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کا آغاز آسمان کے پھٹنے سے ہوگا، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، یہ آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر مکمل طور پر ریڈی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا میں نے اپنے آپ کو پھاڑنا ہے، میں نے اپنے وجود کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے، کہ یعنی اس کے لائق کیا ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ اور جب وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، مدت کا لفظ مد سے نکلا ہے، آپ دیکھیں اکثر الفاظ عربک میں جو آپ قرآن پڑھے ہوتے ہیں تو مد ہوتی ہے اوپر، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی جب زمین کو اسٹریچ کر دیا جائے گا، زمین کو کھینچا جائے گا، اس کو پلین کیا جائے گا، اس کو اسٹریٹن اپ کر دیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر بہت کچھ ہے جو اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس کریٹ کر رہا ہے، کبھی کہیں کا پہاڑ ہے، کہیں ریتیلے جو ہے جگہ ہے، کہیں پر صرف اور صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کہیں پر صرف وادیاں ہیں، کہیں پر نیچائی ہے، کہیں ڈھلوانے ہیں تو کہیں بہت زیادہ اونچائیاں ہیں، تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے بالکل اس کو پلین کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں آپ جب بیڈ کے اوپر چادر کو بچھاتے ہیں اس کو اسٹریچ کرتے ہیں، کونوں کے اندر دباتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی سروٹ باقی نہ رہے، کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ ہو، بالکل ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ آسمان جو زمین ہے اس کو پلین کر دیں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ان کو پلین کر دیا جائے اور وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہر انسان کو کھڑا کرنا ہے، ہر انسان وہاں پر زمین پر کھڑا ہوگا، اور وہ کوئی ہم کچھ چند لوگ نہیں ہوں گے، وہاں پر اولین و آخرین جتنے لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، آج سے جتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات میں انسانیت کا وجود ہو رہا ہے، تمام انسان نسلوں کی نسلیں وہاں ہوں گی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ حج میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا وجود کتنا حقیر لگ رہا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد بندہ ہی بندہ ہے، اپنا وجود آپ کو حد سے زیادہ حقیر لگ رہا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اتنے ہجوم میں میری کیا حقیقت ہے، اور پھر انسان اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر صرف ہجوم کتنا ہوتا ہے، میکسیمم ہوا 1 لاکھ ہوا 2 لاکھ ہوا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن زمین کے اوپر حد نگاہ تک بندے ہی بندے ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے، نسلیں کی نسلیں ہوں گی، تو ان کو کھڑا کرنے کے لیے وہ بھی ایک جگہ، ایسا نہیں ہے ابھی دیکھیں آپ زمین گول ہے، آپ اگزامپل لے سکتے ہیں غبارے کی، غبارہ گول ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ گول ہی رہتی ہے زمین، تو کچھ لوگ اوپر ہیں تو جو نیچے اور سائڈس پہ وہ چھپ جاتے ہیں، ہر ایک کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو فلیٹر اپ کیا گیا ہے، غبارے کو جب آپ پھاڑتے ہیں تو وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی زمین کا بھی ہے کہ وہ بالکل فلیٹ کر دی جائے گی کہ ہر انسان نظر آئے، اللہ تعالیٰ کو نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی آواز ہر ایک تک پہنچ سکے، تو لہٰذا اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا تَخَلَّتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ بھی اس زمین میں ہوگا، تخلت وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، تخلت نکلا ہے خلا سے، خلا کہتے ہیں اسپیس کو جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، خالی جگہ،
تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسے اگل دے گی، اسے اپنے اندر سے نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ مردے انسان ہیں، مردے حیوان ہیں، پھر گیسز ہیں، پھر پیٹرول ہے، پھر فاسلز ہیں، جتنی بھی معدنیات ہیں، ان سب کو زمین کے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ زمین ان کو اپنے اندر سے اگل دے گی، بالکل خالی ہو جائے گی، بالکل پلین ہو جائے گی۔ ہر انسان اس پر جب کھڑا ہوگا تو واضح طور پر نظر آئے گا، قرآن کی اور آیات میں آتا ہے کہ سفید میلے کی طرح ہو جائے گی۔ تو سفید میلے، اچھا اس کا سفید رنگ کیوں ہوگا؟ کہ کھڑا ہوا انسان نظر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوا چھپ جائے یا بھاگ سکے، کیونکہ وہاں پہ چارہ ہی نہیں ہوگا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ بھاگ سکے، اور ہر انسان اس وائٹ کلر پر پرومیننٹ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے اور اس کے لائق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے لیے لائق ہے کہ وہ پھٹ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح زمین جو ہے جب وہ پھٹ جائے گی اور خالی ہو جائے گی اور تمام چیزوں کو اگل دے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو وہ اس کو فوراً اس پر عمل کرے، اور پھر وہ اور اس کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ زمین کیا ہے؟ ایک فلیٹن سی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لائق ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس نے فوراً اپنے وجود کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو گرانا ہے، سر تسلیم خام کرنا ہے۔ تو انسان تو لائق پھر بہت کچھ ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ انعامات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید میں سب سے زیادہ بلیسڈ ہوں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے انسان، اس دنیا میں کتنے زیادہ انسان ہیں، اربوں کروڑوں کا نمبر بھی کم پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بھولتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا فوکس صومالینس پر ہے کہ جہاں پر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا سیرینس پر ہے، یا پیلسٹائنینس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فوکس ہر ایک انسان پر ہے، یہاں تک کہ پتھر کے اندر موجود کالا کیڑا، اس کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ تو جب اگر انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پھر بنا کر یوں چھوڑ نہیں دیا، ہمیں یتیم نہیں بنایا، پھر ہمیں پہننے کو دیا، کھانے کو دیا، ہمیں فضیلت دی، پھر ہماری کفایت کی، کفایت کے لیے والدین دیے، پھر ہمیں فقیری میں نہیں ڈالا، پھر ہمیں کسی آپ کہہ لیں کسی قید میں نہیں رکھا بلکہ فریڈم دی، ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ پھر اس کے بعد کانسٹنٹلی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ فیڈ کرنا، پھر ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت دیتا ہے، راستے کھولتا ہے، ریسورسز دلاتا ہے کہ ہاں یہ انسان جو ہے وہ اس طرح سے راستے پر آ جائے گا، کسی نہ کسی کو ہمارا ذریعہ بنا دیتا ہے ہدایت کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پر بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، تو ہم پر تو لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر فوراً عمل کریں۔ تو اب آسمان کی یہ حالت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، زمین کی یہ حالت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم جائزہ لیں اپنا، کیونکہ ہر انسان اپنا جج ہے۔ اپنا ہم امتحان لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہم ان کو کتنے دھیان سے سنتے ہیں، کتنے غور و فکر سے سنتے ہیں، کتنے ہم نے ان پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا ہم ان کو اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ آسمان ہے کہ کان لگائے ہوئے ہیں، زمین ہے کان لگائے ہوئے ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ آسمان اور زمین تو اسی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس پر تو حق ہے کہ ہر وقت کان لگائے ہوئے ہو کہ کوئی آیت اگر آ رہی ہے تو میں فوراً اس پر عمل کے لیے دوڑوں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ انسان کے لیے آپ کہہ لیں انسان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی یہ حالت ہے، تو لہٰذا تم کہاں کھڑے ہو، اپنا امتحان لیا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کتنا زیادہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے نہیں ہیں جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہاں یہ مجھے چیز سوٹ کر رہی ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کر رہی، میرا ماحول اجازت نہیں دے رہا، میرے والدین یہ کہہ رہے ہیں، میرے رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں تو اوکے لیو اٹ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز ہم کر رہے ہیں۔ اور آسمان اور زمین تو کان لگائے ہوئے ہیں، اور ان کو ہمارے لیے بنایا جا رہا ہے، اور ہر چیز ہمیں سرو کر رہی ہے، تو ہمارے اوپر تو لائق ہے کہ ہم حکم کو مانیں، لیکن ہم تو صرف اور صرف پک اینڈ چوز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں یہ چیز تھوڑی سی میرے لگتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے تو میں فوراً کر لوں گا، یہ چیز میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تو مشکل چیزوں کا بھی آپ نے اپنے پاس لسٹ بنانی ہے کہ کیا چیزیں جو مشکل لگتی ہیں میں کیوں نہیں ان پر عمل کر پا رہا ہوں،
میں کیوں نہیں عمل اپنے آپ کو راضی کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں آسان ہیں تو میں کیوں ان کو کر رہا ہوں. دونوں کے پیچھے انٹینشن کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا قیامت کے دن وہ پوری مخلوق کے سامنے ذلیل کیا جائے. تو لہٰذا زمین اور آسمان کی اطاعت کا جذبہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور پھر انسان کو اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہارے اندر کتنا اطاعت کا جذبہ ہے، کتنا سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا وملاقیہ. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یعنی انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ محنت سے بھری ہوئی ہے. انسان کو کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اسکرب کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو پالش کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو سکھانے کے لمحات میں رہنا ہے. آپ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے، آپ کو بار بار محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. تو یہاں پر کہہ رہا ہے لیکن جو بھی انسان جو بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیٹیگریز ہیں، دو طرح کے انسان ہمارے پاس ہیں. ایک انسان وہ ہے جس کی تمام کوششیں صرف اس لیے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم مجھ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو. اور ایک وہ انسان ہے جس کی تمام کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں. وہ ایک بہکا ہوا انسان ہے، ایک ایم لیس انسان ہے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ٹائم پاس وہ کر رہا ہے کہ بس ٹائم گزر جائے، اور ایٹ دا اینڈ آف ٹائم وہ بھی اللہ سے ملے گا. دیکھیں، دو انسان ہیں ہمارے پاس. ایک انسان ہے اس کی ہر کوشش اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام میں وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے اللہ راضی ہو، اللہ کی محبت اس کی سپریم پرائیورٹی ہے، اور اس نے بھی اللہ سے ہی ملنا ہے. اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے. کیونکہ نفس امارہ تو آپ کو بار بار برائی کی طرف لپکائے گا، لیکن آپ کو اس کا ڈکٹیٹر بن کے، اس کا کنٹرولر بن کے، اس کو دبا کر، اس کی آواز کو دبا کر، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر مطمئن ہو کر آپ کو اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملے گا. پھر ایک انسان ہے جو بالکل ایک ایم لیس انسان ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، بس ٹائم پاس اس کا ہو رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم اس نے بھی اللہ سے ملنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ بچ جائے گا اللہ کی ملاقات سے اور وہ نہیں بچے گا. دونوں طرح کے لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تم اپنے رب سے ملنے تک یہ کوششیں اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی تم جیسی بھی محنتیں کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، کچھ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں کہ بس دنیا کی ڈگریز میرے پاس پائل اپ ہوتی رہیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں. ان کا فوکس ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہونی ہے، کوئی حساب بھی ہونا ہے، کوئی قرآن بھی ہے، کوئی دین بھی ہے. نہیں، ان کا فوکس ہے کہ دنیا میں ایک آپ کہہ لیں کہ ہائیسٹ ڈگری پر ہوں، اور ہر ایک بندہ مجھے دیکھ کر ایڈمائر کرے اور انسپائر ہو مجھ سے، اور پھر یہ سب کچھ. اور ایک انسان ہے کہ جس کا جو دنیا کی زندگی کو بہترین گزار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے غافل ہو جائے، وہ دنیا بھی گزار رہا ہے لیکن فوکس اس کا آخرت ہے. تو ان دونوں نے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان، ایک دن آنے والا ہے کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے، تو تم نے ہر حال میں مجھ سے ملنا ہے. تم جو کچھ بھی کر کے آ رہے ہو تم نے مجھ سے ملنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ قیامت بہت دور ہے. قیامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک دن ہے، جس دن ہمیں ہمارے کاموں کا ایک اجر دیا جائے گا، حساب دیا جائے گا، جو کچھ ہم کرتے رہے ہمیں اس کا صلہ دکھایا جائے گا. یہ قیامت، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ قیامت بہت دور ہے. لیکن کیوں یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی موت ہی اس پر قیامت ہے. جس دن آپ اس دنیا سے گئے وہ آپ کی قیامت ہے. موت سے انسان کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اسی وقت انسان کو قبر میں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور یہ حدیث سے بہت واضح ہوتا ہے کہ انسان، اور انشاءاللہ ہم آگے صورتوں میں ہی پڑھیں گے کہ ایک انسان جس کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تو وہ انتظار کرے گا، بڑا ایگرلی ویٹ کرے گا کہ یا اللہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو. اور ایک انسان ہے اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش قیامت قائم ہی نہ ہو. تو قیامت، تو جو موت ہے اور جو قبر ہے وہ فرسٹ فیز ہے، اور اسی کے اندر انسان کو اس کا مکان، اس کا انجام دکھا دیا جائے گا. تو لہٰذا ملاقات کے اوپر نظر اور ملاقات کے لیے انسان کی جو تیاری ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہاں پر اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی ہر انسان کی، جتنے لوگ اس دنیا میں اب تک پیدا ہوئے، اس وقت جو ہے کیا ایک سیناریو ہوگا. اس سیناریو کو اسکیچ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 7 دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اس کا حساب تو بڑی ہی آسانی سے لیا جائے گا.
یعنی کہ اس دن جو بھی آپ نے کوشش کی ہوگی، جو کوشش کی ہوگی، کیونکہ ابھی اوپر آیا ہر ایک انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے آخرت کے لیے، کوئی محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے، تو اس دن جو بھی کوشش کی ہوگی اس کا صلہ دکھا دیا جائے گا اور اس کا صلہ سامنے آ جائے گا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب تو بڑا ہی آسان ہونے والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جس کے دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ جس انسان کا حساب لے لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تو کیوں کیا، وہ انسان ہلاک ہو گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس انسان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا تو حساب بہت آسان ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مومن کا بھی، یعنی کیا مومن کا بھی حساب ہوگا؟ اور مومن کا وہ حساب اس طرح سے ہوگا کہ اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، تو حساب تو مومن کا بھی ہو رہا ہے، تو کیا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاک ہو گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مومن کا بھی حساب ہوگا، آیت میں آ رہا ہے اس کا حساب تو بڑی آسانی سے ہوگا، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حساب جس کا ہوگا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جب حساب ہوگا تو وہ صرف اس کی ایک پیشی ہوگی، یعنی کہ اس کے ساتھ، مومن کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ حساب کا نہیں ہوگا بلکہ ایک سرسری سی پیشی ہوگی، وہ صرف آئے گا، اپنا نامہ اعمال دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کریں گے، اس کو سب کے سامنے پریز کریں گے اور وہ چلا جائے گا، ایک پیشی ہوگی صرف اس کی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ کیا تو کیوں کیا، بس اس کو ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کو لایا جائے گا اور پھر وہ چلا جائے گا۔ لیکن جس کا جس کا نامہ اعمال ہوا، یعنی جس نامہ اعمال کی پوچھ گچھ ہوئی، جس کا حساب ہوا کہ کیوں کیا، تو وہ مارا گیا، یعنی کہ جس انسان سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے یہ اعمال کیے تو کیوں کیے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا تو وہ شخص ہلاک ہو جائے گا اور وہ شخص مارا جائے گا، یعنی اس شخص کی پھر آگے بہت ڈارک سائڈ ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہوگا وہ بھی حساب کے لیے جائے گا، لیکن اس کی صرف ایک سرسری سی پیشی ہوگی، اپنے نامہ اعمال کو گو تھرو کروائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب دیکھیں ہم اپنا رزلٹ لاتے ہیں، ہماری جو فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ماں باپ، ہم زیادہ پھر آگے آگے لپک رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو دکھائیں، اپنے سب رشتہ داروں کو دکھائیں، بہن بھائیوں کو دکھائیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم اس کو چھپاتے تو نہیں ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں فرسٹ آیا ہوں۔ تو اسی طرح وہ اپنا نامہ اعمال، اپنا حساب نامہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کریں گے اور پھر وہ آگے مزید جو پروسیڈنگ ہے وہ ہوگی۔ لیکن جس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا اور لال لکیروں سے بھرا ہوا اور انڈر لائنڈ ہوا، تو پھر اس سے بار بار یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ عمل کیا تو کیوں کیا، کیونکہ دنیا میں وہ توبہ نہیں کرتا تھا، اصلاح نہیں کرتا تھا، اصلاح کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہی نہیں، ایک نیا انسان بنا ہی نہیں، تو لہٰذا پھر جب اس سے حساب ہوگا تو وہ انسان مارا گیا۔ اسی لیے بھی ہم اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب کرنا بہت آسان طریقے سے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ تو نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا تو صحیح مگر اسے معاف کر دے گا۔ تو آپ کو میں نے ابھی پیچھے کیا بتایا کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کو دکھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو معاف کر دیں گے، تو لہٰذا اسی لیے کانسٹنٹلی یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ جس انسان کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا حساب بہت آسانی سے ہوگا، اور اب اس کا کیا حالت ہوگی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنستی خوشی لوٹ کر آئے گا، وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مسرورا سرور سے نکلا ہے، یعنی کہ خوشی کی انتہا۔ جب آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ کی انتہا میں انسان کریزی ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، تو اس سچویشن کو یہاں پر اسکیچ کیا جا رہا ہے، پکچرائز کیا جا رہا ہے
کہ وَيَنْقَلِبُ وہ پلٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے اہل و عیال کی طرف مسرورا ہنسی خوشی، کہ جب نامہ اعمال کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیکھے گا اور پھر اس طرح سے اس کا آسان حساب ہوگا تو دوڑتا ہوا میدان محشر میں اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی تو ہماری یہی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، کوئی بھی ہمیں اچھی خبر ملتی ہے تو ہم فوراً اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں خوشی کے وہ ملیں گے، لمحات ملیں گے، وہاں سے ہمیں ایک اچھا آؤٹ پٹ ملے گا، فیڈ بیک ملے گا، تو لہٰذا یہ انسان جو ہے وہ فوراً لبکتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور ہاں جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، اب دوسری ڈارک سائڈ بتائی جا رہی ہے کہ ہر طرح کا کیونکہ وہاں پر انسان ہوگا، تو جس انسان کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، کیونکہ جب اس انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کے اندر اتنے زیادہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہوں گے، اس کے گناہ اتنے ہائی لائٹڈ ہوں گے کیونکہ وہ توبہ کر کے ہی نہیں آیا، اس کی پریکٹس ہی نہیں تھی کہ میں توبہ کروں، استغفار کروں، اپنے ہی ڈھنگ میں تھا کہ کس نے دیکھی ہے قیامت، دیکھا جائے گا، یو اونلی لیو ونس، دیکھیں یہ کانسیپٹ ہمیں انگریزوں نے دیا ہے نا، یو یو اونلی لیو ونس، آپ صرف ایک بار جیتے ہیں، آپ کا مرنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب ان سنگرز کو سن کر، ان کی ریپ، ان کے ہپ ہاپ کو سن کر ہمارے اندر بھی انڈائریکٹلی یہ کانسیپٹ بلڈ ہو گیا ہے، یو اونلی لیو ونس، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا، آپ کا حساب نہیں ہوگا، بس یہی ٹائم ہے، اس کو انجوائے کر لو، تو لہٰذا اب اس نے توبہ کا تو اس کے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں کہ میں نے اگر گناہ ہو گئے تو توبہ بھی کروں اور اپنے آپ کو بدلوں، اپنے آپ کو پالش کروں، ایک نیا انسان بناؤں، ایک اسپریچول اپ بلڈنگ کی طرف جاؤں، اس کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو اب جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا ہے، ایک ان ایکسپیکٹڈ اس کے لیے وہ مومنٹ ہے، تو وہ فوراً شرمندگی سے اپنے اس نامہ اعمال کو چھپا دے گا اپنی پیٹھ کے پیچھے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، تو اس سینیریو کو یہاں پر جو ہے پکچرائز کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی موت کو بلانے لگے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو، یدعو کہتے ہیں دعوت دینا، وہ بلانے لگے گا ثبورا موت کو، اور موت کو انسان کب بلاتا ہے، یعنی آپ اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اگر خودکشی کی خواہش رکھے، سوسائڈل تھاٹس اس کے ذہن میں کب آنے لگتی ہیں کہ جب وہ دنیا میں بالکل نا امید ہو جائے، اسے آگے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، نہ وہ آگے کا رہے نہ وہ پیچھے کا رہے، بالکل مکمل طور پر نا امید رہے، کوئی اس کا ہیلپر نہ رہے، تو اب وہ جو ہے وہ سوسائڈ اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اور وہ فائنلی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں کسی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ اٹلی میں ایک شخص ہے، کیونکہ اٹلی میں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بہت زیادہ ریپڈلی اس نے پوری کنٹری کو جو ہے وہ آپ نے گھیر لیا ہے، تو وہاں پر اس کے بارے میں آ رہا تھا کہ ایک شخص کا پورا خاندان اس کی وجہ سے ختم ہو گیا، تو اس نے اپنے گھر سے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کون سی منزل تھی، کوئی 8ویں 7ویں، وہاں سے اسے چھلانگ لگائی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب یعنی کہ یہ ہمارے لیے ایک تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ انسان اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس انسان نے اپنی عصر کی نماز فوت کی، قیامت کے دن اسے اتنا غم ہوگا کہ جتنا دنیا میں انسان کو غم ہوتا ہے کہ اگر اس کے سارے والدین اور اس کے رشتہ دار فوت ہو جائیں، اس کا مال لوٹ لیا جائے، تو یعنی اس غم کے انتہا نے اس کو خود اپنی جان لینے پر مجبور کیا۔ اب یہاں پر موت تو آ ہی نہیں سکتی، آپ موت کے بعد زندہ ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا، تو موت کو پکارنے لگے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں مر جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، مجھے آگے کچھ دیکھنا نہ پڑے، اور پھر وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کی سب سے بڑا اس کا کیا آپ کہہ لیں کہ اس کا طرز عمل اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا ایک جائزہ لیں گے کہیں ہمارا طرز عمل ویسا تو نہیں، انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ یہ شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا اور اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، یعنی دنیا میں وہ ایک بڑی، میں نے ابھی آپ کو پیچھے کیا کانسیپٹ بتایا، ایک لاؤبالی سی بغاوت کی زندگی، کوئی اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، میرا حساب ہوگا، قیامت پر ایمان تو ہے مگر یقین نہیں ہے۔ اچھا کل ایک سوال تھا، میں اسی کا یہاں پر جواب دے دیتی ہوں کہ اس سوال ہم لوگ بیچ میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ عقیدے کا جو ہے وہ عمل پہ کیا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر عقیدے کا عمل پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں ہمارا یہ ایمان ہے اپنا اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب چیزیں حق ہیں، although ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بٹ ہمارا ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اگر اس میں فرق آ گیا تو obviously ہم اس دائرہ سے، اسلام کے دائرے سے خالی ہیں، ہم نکل جائیں گے۔ اب اس عقیدے کی درستگی کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے،
اللہ تعالیٰ پر ایمان. اچھا اب اس کا عمل پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ جب انسان کو کانسٹنٹلی، اب اس کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے ہر وقت، اس کی آنکھ میرے اوپر ہے، وہی میرا رازق ہے، مجھے پہنانے والا ہے، وہی مجھے وہ بلائے گا اپنی طرف، مجھ سے وہ ملاقات کرے گا، میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب یہ اس کے عقیدے میں. اب عمل میں وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے؟ جیسے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا. کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ لوگ تو نہیں مجھے دیکھ رہے. تو اب دروازہ بھی لاک ہے اور آپ کے پاس پوری، اب آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار اب کون تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جلدی سے مووی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اچھا سا میوزک سن لیتے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم ان چیزوں، ولگر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور شرماتے ہیں نا کہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. تو لہٰذا اب یہ جو ایک خواہش بیدار ہو رہی ہے کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن فوراً پھر انسان کو آئے کہ مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں شامل ہے کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں تنہائی میں ہوں، لوگ تو مجھ سے غافل ہیں، لیکن اس وقت تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے تو اللہ سے شرم آنی چاہیے کہ میں اس طرح کا کام کروں. اب وہ جو عقیدہ وہ اس نے جو بنایا ہوا تھا وہ فوراً اس کے عمل پر افیکٹ کرے گا، اور اس کا عمل وہ فوراً اپنے آپ کو کہے گا کہ نہیں نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. فوراً ڈر جائے گا اور باز آ جائے گا. تو عقیدے کا آپ کے عمل پر بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے عقیدے کو درست کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں آخرت پر ایمان. اچھا آخرت پر تو ایمان ہے، لیکن پھر ایک انسان کا آخرت، وہ کہتے ہیں میرا آخرت پر ایمان ہے یار، تو میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر گناہ پر وہ ملوث ہے، ہر طرح کا وہ گناہ کر رہا ہے. تو اس کے اندر قصور کہاں ہے؟ اس کے عقیدے میں خرابی ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ آپ ہر عمل کو اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے آپ آخرت کو دیکھ رہے ہیں، آپ حساب کو امیجن کرتے ہوئے آپ عمل کو کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل قیامت کے دن مجھے نہ دکھایا جائے، میرے اوپر اس کا وبال نہ ہو، تو آج آپ کو اس سے رکنا پڑے گا، آج آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آخرت کی یاد نہیں آ رہی، وہ دن آپ امیجن نہیں کر رہے، تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب ہے کہ عقیدے میں فرق آ رہا ہے. تو عقیدے کو سب سے پہلے پختہ کیا جاتا ہے کہ ہر چیز پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے دیکھنا کہ جیسے یو ہیو سین اٹ آلریڈی، آپ نے اس کو پہلے سے دیکھ لیا ہے اور اب آپ مکمل اس پر ایمان لا چکے ہیں. اب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر، اب جب عمل ہے تو ہر عمل میں اس کی یاد آ رہی ہے. دل کر رہا ہے گناہ کا تو اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ مجھے تو اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے. دل کر رہا ہے گناہ تو قیامت کے حساب اور قیامت کے میدان محشر اور تمام لوگوں کا وہ کھڑا ہونا، اور پھر کسی کو دانے ہاتھ میں ملنا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملنا، وہ سارا سینیریو ذہن میں آ رہا ہے، تو آپ ریزسٹ ہو گئے ہیں. تو لہٰذا عقیدے کا عمل پر بہت گہرا اثر ہے، تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا اب یہ جو انسان تھا کہ جس کو نامہ اعمال اس کے بہانے ہاتھ میں دیا گیا، ایک اور جگہ آتا ہے اور یہاں پر وہ پیٹھ میں چھپا لے گا اس کی سیاہی کی وجہ سے، تو وہ موت کو پکارنے لگے گا. اور اس انسان کا کیا تھا کہ دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس کو لگتا تھا کہ مجھے کبھی اللہ کو سے ملنا ہی نہیں ہے. اللہ کا خوف نہیں تھا اس کے دل میں، قیامت کی یاد نہیں تھی، اور ایک لاوبالی اور بغاوت کی زندگی وہ گزار رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے دو طرح کے لائف سٹائلز ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری کی ساری اسٹرگلس صرف دنیا کے لیے. وہ اٹھ رہا ہے، وہ کما رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ فیڈ کر رہا ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا پینا، ہر چیز کا ڈائریکشن ہے دنیا، کہ میری دنیا کی زندگی بن جائے. اور ایک لائف سٹائل، ایک دوسرا طرح کا انسان ہے. ایک سیکنڈ. اب دوسری طرح کا جو انسان ہے وہ کون سا انسان ہے کہ اس کی ہر کوشش، وہ دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی شاپنگ کر رہا ہے، شادیاں اس کی بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی گھومتا پھرتا ہے، لیکن فکر جو ہے وہ آخرت کی ہر وقت اس کے اوپر غالب ہے. آخرت کی فکر اس پر غالب ہے. اس لیے کہ گناہ کا اس پر اگر آخرت کی جو فکر ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غالب رہتی ہے. یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تو جو اگر اس کا گناہ کا دل بھی جاتا ہے تو فوراً ریزسٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ لیکن یہ جو انسان تھا جس کو جہنم میں ڈالا گیا، وہ موت کو پکار رہا ہے، تو یہ وہ انسان تھا جو گھر والوں سے بڑا خوش تھا. اسے لگتا تھا کہ کبھی مجھے مرنا ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے سارے کاموں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سا کام کس لیے کر رہا ہے، کون سے کام کے پیچھے کیا نیتیں ہیں، ہماری اسٹرگلس کے پیچھے ہماری کیا انٹینشنس ہیں،
کس نیت کے ساتھ ہم ہر عمل کو کر رہے ہیں. ہماری بھاگ دوڑ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ایک المیہ ہے یا ایک بہت بڑا کوشچن ہے ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ کہ ہم جتنی بھی محنتیں کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں, آپ کو سنایا جا رہا ہے, پھر آپ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ بعض اوقات آپ لوگ اپنی فیملی کو فیڈ کر رہے ہیں, اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, اس ہر عمل کے لیے کہ پیچھے آپ کی کیا انٹینشن ہے, اس بھاگ دوڑ کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے. اگر اس کا مقصد ہے کہ میرا آخرت بن جائے تو پھر وہ ایک کامیاب انسان ہے. لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ایک فیم ملے, انٹائٹلمنٹ ملے, میرا نام لیا جائے, میری تعریف کی جائے, تو پھر ایسا جو انسان ہے وہ ایک ناکام انسان ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کی کوشش کا صلہ دیا جائے گا. اور سورہ نجم میں آتا ہے آیت نمبر 38 دیکھیں, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے خود کوشش کی. جس انسان نے جو کوشش کی ہوگی قیامت کے دن اس کو وہ پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کی کوئی کوشش کو چھپایا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کا بدلے کو روکا جائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. جو وہ کوشش کر کے آیا, جو وہ کام کر کے آیا, جس نیت کے ساتھ وہ کام کر کے آیا, اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اسے وہ پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی بھی کام کو چھپایا نہیں جائے گا. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں, وَأَنَّ سَعْيَهُ سورہ نجم کی آیت ہے, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور عنقریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا. تو اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس کوشش, کس اسٹرگل کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا. بعض اوقات ہمارے کام بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر نیت خراب ہے, نیت کے اندر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, شو آف ہے, انٹائٹلمنٹ کی خواہش ہے, تعریف کی خواہش ہے, رسپیکٹ کی خواہش ہے, تو وہ عمل چونکہ بہت بڑا ہے لیکن وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اس کے بارے میں ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ سب سے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب لیا جائے گا وہ ہے شہید ہے, قاری ہے, سخی انسان ہوگا, اور شہید اور عالم. یہ چار وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. آپ امیجن کریں, میدان محشر میں سب کو اکٹھا کر دیا جا رہا ہے اور اب چار لوگوں کو بلایا جا رہا ہے حساب کے لیے, شہید, عالم, سخی اور شہید اور قاری. اب سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم نے کس کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اپنی جان کو اس لیے قربان کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, لہٰذا لوگوں نے تجھے شہید کہا, آج میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. پھر قاری آئے گا کہ تم کس کے لیے اتنی خوبصورت کتاب پڑھتے تھے. تو وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کی کتاب کی سربلندی کے لیے اچھی طرح سے کتاب پڑھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے اچھے طریقے سے کتاب پڑھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں, تجھے حافظ کہیں, انٹائٹلمنٹ کی خواہش, لہٰذا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. پھر آئے گا سخی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے صرف اس لیے میری راہ میں مال کو لگایا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, تجھے ٹائٹل دیں, لہٰذا لوگوں نے تجھے کہا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. پھر آئے گا عالم, تو نے کس کے لیے دین کو سکھایا. وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو دین سے سکھایا, تو لوگوں کو دین سکھایا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذبت, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے لوگوں کو دین سکھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. تو لہٰذا ان چاروں لوگوں کو بڑے عمل کے مالک فرشتے ماتھوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالیں گے, کیونکہ عمل بہت بڑا تھا لیکن پیچھے کھوٹ تھا, دل کے اندر نیت میں خرابی تھی, انٹائٹلمنٹ کی خواہش تھی, تعریف کی خواہش تھی. تو لہٰذا میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, ہماری انٹینشن کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اگر ہمارا مقصد آخرت ہے, آخرت کی کامیابی ہے, آخرت کی سکسیس ہے, تو ہم کامیاب ہیں. لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بڑے لیکچرز دینے آ جائیں اور ہم قرآن والے کہلانے لگیں, ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ کہلانے لگیں, اور ہمیں بڑی باتیں کرنی آ جائیں, لوگوں کے آگے اپنی بات کو منوانا آ جائے, لوگوں کے اس کو لاجکس دینا آ جائے, لوگوں کے سامنے بڑی حدیثیں پڑھنا آ جائیں, تو وہ انسان سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اس لیے سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو بھاگ دوڑ ہے, ہم اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں.
اس کے نتیجے میں ہم دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں. دنیا چاہنا کیا ہے؟ تعریف کی خواہش، انٹائٹلمنٹ اور رسپیکٹ اور شہرت کی حوث اور فیم. اور آخرت چاہنا کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان کو چھپا کر کرے. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس عمل کو آپ چھپا کر کریں. تو جب آپ عمل کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے ہائڈ کرتے ہیں، تو اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کو صاف کرتے رہتے ہیں کہ مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ کیئر کوئی میری تعریف کرتا ہے، مجھے کرٹیسائز کرتا ہے، بس میرا عمل اللہ کے لیے. جب کانسٹنٹلی آپ سوچتے رہتے ہیں تو سوچ کا اثر آپ کے عمل پر آتا ہے. پھر کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، آپ کو اس پر اثر ہی نہیں ہوتا. آپ کے پردے پہ کوئی ٹونٹ کرے گا، آپ کے پڑھنے پر کوئی ٹونٹ کرے گا، آپ کو فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ آپ ان کے لیے کوئی عمل ہی نہیں ہے. ہم کیوں پردہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک بچی ہے، وہ بہت اچھے سے پردہ کر رہی ہے، وہ بہت اچھا نقاب کرتی ہے، بہت اچھا پردہ کرتی ہے. ایسا سے اس کی خالائیں اور مامیاں اور اس کی چاچیاں جو بھی رشتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو ٹونٹ کریں، بھائی یہ تم کیا بن گئی ہو، یہ کیا کر رہی ہو، اور یعنی ٹونٹ کرنے لگے. اب وہ چھوڑ دے گی اس عمل کو. کیوں وہ چھوڑ دے گی؟ کیونکہ وہ اس کا عمل اللہ کے لیے تھا ہی نہیں. اس کا وہ عمل کس کے لیے تھا؟ لوگوں کے لیے تھا. ایسے عمل کی اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے. لیکن آپ عمل کریں اور پھر اس پر پختہ ہو جائیں، جم جائیں کہ میرا یہ عمل کسی کے لیے نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر کوئی کچھ بھی کہتا ہے، کوئی ٹونٹ دیتا ہے، کوئی مجھ پہ لیبل لگاتا ہے، مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ عمل ہے اللہ کی خاطر، اور اس عمل کے لیے جزا 100% ہے. پھر انسان اپنے آپ کو مطمئن کرے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو کوششیں ہیں، ہم ان کا بدلہ کیا چاہتے ہیں. دنیا میں ہی چاہتے ہیں کہ بس میں نے یہ کام کر لیا، اب جلدی جلدی لوگوں کی طرف سے مجھے اپریسیشن ملے، یا ہم اپنی کوشش کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں. تو یہ جو کوشش کا بدلہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ہر عمل کے پیچھے نیت کیا ہے. یہاں پر اس چیز کو بہت زیادہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب، آیت نمبر 15، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب انہیں بخوبی دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم. اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے قسموں کا آغاز کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کو گواہ بنایا جاتا ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو بہت ہی عظیم چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی قسم کھانے کے لیے، قسم ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کسی کو یعنی کسی کے اوپر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو لہٰذا شفق جو ہے، یہ کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جو سرخی آ جاتی ہے آسمان کے اوپر، اس کو کہتے ہیں شفق. تو مجھے شفق کی قسم اور رات کی قسم، واللیل وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. یعنی رات جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لپیٹ لیتی ہے. جب اندھیرا، آپ دیکھیں دن کے ٹائم ہر چیز پھیل جاتی ہے، ہر انسان پھیل جاتا ہے، لوگ اپنی جاب کی تلاش میں ہیں، لوگ جاب کر رہے ہیں، کوئی روزی کی تلاش میں ہے، کوئی فیڈ کرنے کی تلاش میں ہے، ہر جانور آپ کو ملے گا، ہر پرندہ آسمان پہ آپ کو ملے گا. جب رات ہوگی تو ہر چیز لپیٹ لی جائے گی، گھروں میں ہر چیز چلی جائے گی، اپنے اپنے ٹھکانوں اور اپنے اپنے مسکن میں ہر چیز چلی جائے گی. تو اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کہ جب وہ کامل ہو جائے. یعنی چاند اسٹیجز میں ہوتا ہے نا، تو جو کامل اسٹیج ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے، آئی کیچنگ ہوتی ہے. آپ فوراً اس کو آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے بنانے والے کی یاد آتی ہے کہ وہ اتنا روشن ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر ایک ایلیمنیشن ہے. تو لہٰذا یہاں پر کہا جائے کہ کامل چاند کی قسم، وہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. اب انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا جو پوری زندگی ہے وہ اسٹیجز میں ہے. تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، لیکن تم نے آنا میری ہی طرف ہے، تم نے آنا میری ہی طرف ہے. یہ بات یاد رکھنا. آپ کتنی اسٹیجز ہیں ہماری. آپ دیکھیں جیسے سورج ہے، سوری جو چاند ہے، اس کی بھی اسٹیجز ہیں. پہلے وہ بالکل باریک ہوگا، بالکل لائن، پھر آہستہ سے بڑھتے 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 کامل. انسان بھی کس طرح ہے؟ بالکل کمزور، بالکل لاغر، کوئی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. بڑھتے 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 طاقت کی پیک جوانی، اب وہ ڈھلتے 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 بڑھاپا، اب وہ اور بڑھاپا، تو بالکل آپ بیڈ پر ہیں اور اب آپ بالکل بچے ہیں. اب دوبارہ سے وہی اسٹیج واپس آ گئی ہے، بچے بن گئے ہیں، بہت زیادہ ضد کرنا، اپنی بات کو ہر حال میں منوانا اور سینسیٹیو بن جانا، وہ واپس وہی اسٹیج آ جاتی ہے. اور پھر جانا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. تو یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے. انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی ایمان تو آپ دیکھیں کہ بھی میں نے پیچھے ڈسکس کیا کہ آپ کے عمل کا عقیدے پر بہت افیکٹ پڑتا ہے. آپ ایک اچھا عمل اگر نہیں کر رہے، اگر میں ایک اچھا عمل نہیں کر رہی، تو اس کا یقیناً اس کی کیا وجہ ہے. ہم کہتے ہیں نا یار یہ عمل، یہ اس کی فیملی اتنی اچھی ہے، اتنا اچھا اس کا دین کا ان کے ساتھ
یہ فیملی بڑی دیندار ہے، ان کے والدین بڑے پڑھے لکھے ہیں، دین سے بڑا ان کا تعلق ہے، لیکن آگے جا کر وہ چیز نہیں نظر آ رہی، یا ہم کیوں نہیں عمل کے اندر، عمل کی میں کیوں اتنی کمزوری ہے، ہم سوال اگر کرتے ہیں ایک دوسرے سے کیوں عمل میں کمزوری ہے یا میرے عمل میں کیوں کمزوری آ رہی ہے، تو فوراً آپ کا جواب کہا ہے کہ ایمان میں کمی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ابھی ایمان پختہ ہی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے جانا ہے، مجھے میرا حساب ہونا ہے، قیامت پر ایمان ابھی پختہ ہی نہیں ہوا کہ میں نے تو حساب دینا ہے، کہ دنیا تو صرف 60 سال کی ہے یا 70 سال کی یا 80 سال کی، بس پھر تو ختم ہو جانا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ آپ کی زیادہ تر زندگی 50 سال تک آپ بہت جوان رہتے ہیں، وہ آپ کی صحیح معنوں میں زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ہم کیا ہوتے ہیں کہ اس یعنی آپ جو آپ کی زندگی ہے، وہ بات کیا ہو رہی تھی، بوڑھے ایسے ایسے ہاں، تو ہم جو ہے وہ بیسیکلی 50 سال تک ہم ایک پیک کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی ہم جوان ہوتے ہیں، قوتیں جوان ہوتی ہیں، ہماری ایک روب ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، پھر آہستہ آہستہ ڈھلتے جاتے ہیں، تو وہ زندگی صحیح طرح سے زندگی اس کو کہلانے کا حقدار نہیں ہوتی، پھر آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کہ جو 50 سال کی زندگی ہے بس اسی کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دیا، اپنی آخرت کو ضائع کر دیا، تو لہٰذا ان کے کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایک شدید، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غم کی حالت میں کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے، تو جب اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آخر ہو کیا گیا ہے، اب یہاں پر بسم اللہ، اچھا اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ کی اگر ان میوٹ ہو جائے تو کوشش کریں فوراً میوٹ کر دیں، اس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا بھی ذرا سا میوٹ ہو فوراً میوٹ کر دیں اس کو، اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر ہم 21 میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے اس کے ساتھ شدید غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، اور پھر ان کو ہو کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، اب یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں مان لیتے، کیوں یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ چیز میں مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا، میرا دل نہیں مانتا، میں قید ہو جاؤں گا، مجھے لوگ لیبل لگائیں گے، کیوں یہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آخر ان کو آخرت کی کامیابی کے اوپر اتنا شک کیوں ہے، ان کا آخرت پر ایمان کیوں نہیں بن رہا، ان کا میرے اوپر ایمان کیوں نہیں بن رہا، کیوں نہیں یہ اپنے آپ کو بنا رہے، کیوں نہیں یہ قرآن پر مکمل طور پر ایمان لا رہے، سجدے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اب سجدے میں ہم کیا ہوتا ہے، ہماری کیا سچویشن ہوتی ہے، ہم پوری طرح اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، آپ کسی کے آگے جھک سکتے ہیں، نہیں، ہم اپنے آپ کو وہ بھی نہیں کر سکتے کسی کے سامنے، ایک انا ہے انسان کے اندر، ایک سیلف رسپیکٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی اس سیلف رسپیکٹ کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور اپنے جسم کو گرا دیتے ہیں، اور ہم اپنا ماتھا جو انسان کی شان کی علامت ہے اس کو بھی زمین پر لگا دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے سامنے میں زیرو ہوں، آپ سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہیں، تو اب یہ اس کی علامت ہے، تو قرآن کو پڑھنے کے بعد یہ کیوں نہیں اس سچویشن پر آتے ہیں کہ یہ مان لیں، یہ قرآن کے احکامات کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ شدید غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور قرآن کا جو انداز ہے تھوڑا جذباتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب جذبات میں آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی امی اگر آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ کو کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس طرح کرتی جا رہی ہو، تم کیوں نافرمان ہوتی جا رہی ہو، تو اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر تو میرے اتنے احسانات ہیں، تم لوگ کیوں نافرمان ہوتے جا رہے ہو، کیوں نہیں میری بات مان لیتے، کیوں نہیں جب تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو کیوں نہیں تم مان لیتے، تو اس کے اندر ایک درد ہے، ایک اس درد کو فیل نہیں جب تک ہم کریں گے ہمارا عمل نہیں بدل سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، اور کفر دو طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے انکار، ایک ہے عمل سے انکار، زبان سے انکار ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ وہ ایک ڈیلیبریٹ ایک آپ کہہ رہے ہیں قطر کافر ہے جس نے زبان سے بھی انکار کر دیا، لیکن عمل سے انکار کرنے والے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم پک اینڈ چوز کی وجہ سے عملی انکاری بن جاتے ہیں، کہ میرے لیے یہ مشکل ہے میں نہیں کر سکتی، ہاں یہ میں کر سکتی ہوں، یہ تھوڑا میرے لیے ایزی ہے میں یہ کر لوں گی، تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ ایزی ہے یہ مشکل ہے، یہ انکار کے اندر آ جاتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں راضی کرنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر مان جائیں، ایک لسٹ تیار کریں، اپنا انالیسز ہم کریں،
اپنی ڈسکوری کریں اور ہم ایک لسٹ تیار کریں کہ کون کون سے عمل ابھی تک میرے اندر شامل نہیں ہیں، کون کون سی چیزیں ابھی تک میرے عمل میں نہیں آئیں. میں بہت غصے والی ہوں، ابھی تک میں نے اپنے آپ کو، میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کیے، میں فلاں فلاں رشتہ دار سے ناراض ہوں، مجھے اس کے حق دینے ہیں، میں تو یہ حکم یہ مان رہی ہوں، میں تو اس حکم کو مانتی ہی نہیں ہوں، میں تو دین کے قریب بھی نہیں جا رہی، میں نے تو کتاب کا حق ہی نہیں ادا کیا، کتاب کے تو میرے اوپر 5 حقوق ہیں، میں نے تو ابھی تک ایک بھی ادا نہیں کیا. یہ ساری آپ انالیسس کریں، پھر ہم اس میں سے ہر ایک کو اپنے اندر سے ختم کریں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، دونوں طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بلکہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، تو کفر کے اندر میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کتاب تو ہمارے لیے ہے نا، ہم نے کسی اور کے لیے تو نہیں کہنا کہ ہاں وہ ایسا ہے. تو کتاب کے اندر، یعنی کتاب کے اندر جو احکامات آتے ہیں ان کا عملی انکار بھی کفر ہے، اور وہ بھی جھٹلانے کی ایک صورت ہے کہ یار یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہاں اتنا پورشن میں کر لوں گی، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ عمل تو تم کر رہے ہو، لیکن اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایسا ہی ہے، ہم بہت بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن نیتیں تو چھپی ہوئی ہیں نا، نیتیں تو لوگ نہیں جانتے. آپ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ہر ایک اسٹریٹا کی آپ کو فکر ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے وہ تو مخفی ہے، وہ تو لوگ جانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خوب جانتا ہوں، میں تو خوب جانتا ہوں یہ لوگ جو دلوں میں اپنے چھپائے ہوئے ہیں انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں اب یہ کچھ لوگ، اب تھوڑا سا ہم ڈر رہے ہیں نا، انسان ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں ایک آپٹمسٹک اپروچ کے ساتھ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اور اے ایمان والو اور نیک اعمال کرنے والو، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایمان کے ساتھ دیکھیں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی نیک اعمال کا ذکر ہے. یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. آپ کے اندر ایمان ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ عمل میں نظر آئے گا. تو لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا انہیں اجر دیا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں لگژری ملتی ہے، مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، لیکن ایک ڈر فوراً عائشہ سے آتا ہے یار اگر میں مر گئی تو یہ سب ختم ہو جائے گا، مجھے اس کا مزہ لینے کا مجھے اس کا مزہ لینے کی توفیق نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، مرنے کا ایک خوف ہمیں سے ہر ایک کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جنت میں تم پہنچ جاؤ گے اور وہاں پر جو تمہیں لگژریز ملیں گی تو وہاں پر تمہیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ مجھ سے اگر یہ چھن گئی یا مجھ پر موت آ گئی، موت کو وہاں پر ذبح کر دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اے جنتیوں، آج کے بعد موت نہیں ہے، تو لہٰذا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور اے جہنمیوں، آج کے بعد موت نہیں ہے، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. تو لہٰذا موت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو انسان جہاں ہے وہ وہیں رہے گا، لیکن جو ایمان والے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر واپس جنت میں آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جہنم کے اس عذاب کو سہ سکیں گے جس کا لیسٹ پنشمنٹ جہنم کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طالب کو دیا جائے گا وہ عذاب، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت دیا، انفارچونیٹلی کفر کی حالت میں فوت ہوئے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور جس کی وجہ سے انسان کا سر جو ہے وہ ہانڈی کی طرح ابلے گا اور اس کا پورا جسم متاثر ہوگا. یہ لیسٹ درجے کا عذاب ہے. تو بڑے بڑے عذابوں کا تو چھوڑ ہی دیں، تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنا عذاب بھگت کر مومن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے. یہ بات کہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے کہ لیسٹ درجے کا عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے ہوں اور اس سے سر ابلے گا اور پورا جسم اس سے متاثر ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر بہترین عمل کریں، آیات پر مکمل طور پر غور و فکر کریں، ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بدلیں، ہمارا حساب آسانی کے ساتھ ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.